ڈرامہ سیریل چارولباس ای کے آنے والی ایک ساتھ میں اب دیکھیں گے کہ ایشل اور اسد کے درمیان غلط فہمیوں کی ایک نئی دیوار کھڑی ہونے والی ہے۔ ازے کی چالیں ایک بار پھر کامیاب دکھائی دیتی ہے۔ بڑی مہارت سے اس نے اسد کے دل میں زہر گھول دیا ہے۔ اسد کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ ایشل کے والدین نے نہ صرف اس کی بلکہ اس کے باپ کی بھی سخت توہین کی ہے۔ غصے میں بھرا اسد کمرے کا دروازہ کھولتا ہے، ایشل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ نرمی سے کہتی ہے، اسد بھائی سب خیریت تو ہے؟ اگر کچھ چاہیے تھا تو آپ آواز دے دیتے، خود میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ مگر اسد کے لہجے میں سختی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ کہتا ہے، ایشل آج تمہاری ماں نے جو کچھ کہا ہے وہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ تمہیں اپنی فیملی کو روکنا چاہیے تھا مگر تم خاموش رہے۔ اگر آئندہ تمہاری ماں نے میری بیوی یا میرے والد کے بارے میں کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایشل نم آنکھوں سے کہتی ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں اسد بھائی۔ میری ماں نے کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں، صرف میری فکر میں بات کی تھی۔ مگر یہ وضاحت بھی اسد کے غصے کو کم نہیں کر پاتی۔ وہ کہتا ہے، تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ ہم تمہیں نقصان پہنچا رہے ہیں؟ تم گر گئیں تو اسے حادثہ نہیں بلکہ الزام بنا دیا گیا۔ اپنی ماں سے کہہ دو کہ یہ ڈرامے بند کریں۔ یہ کہہ کر وہ طوفان کی طرح باہر نکل جاتا ہے۔ ایشل خاموشی سے آنسو پونچھتی ہے، دل ہی دل میں کہتی ہے، ازے نے میرے شوہر کے بعد اب میرے بھائی کو بھی میرے خلاف کر دیا۔ اسی لمحے دوسری طرف ایشل شرمندگی کے عالم میں اپنے والد کے کمرے میں آتا ہے۔ وہ پاؤں پکڑ کر کہتا ہے، بابا آج اب کی جو بے عزتی ہوئی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اپنے میری خوشی کے لیے ایشل کو قبول کیا اور آج اسی رشتے کی وجہ سے آپ کو دکھ ملا۔ والد مسکرا کر کہتے ہیں، بیٹا غلط فہمیاں ہر گھر میں ہو جاتی ہے، وقت سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ ایشل سر جھکا کر کہتا ہے، بابا اب دل میں کوئی بات نہ رکھیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی یا اس کا گھر کبھی آپ کے سامنے زبان کھولے۔ باپ محبت سے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، جاؤ ایشل کو دیکھو، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ دوسری طرف ایشل کی ماں گھر پہنچ کر غصے میں بھری ہوئی ہے۔ وہ شوہر پر برس پڑتی ہے، وجاہت اپنے مجھے روکا کیوں؟ ہمیں فوراً ایشل کو واپس لانا چاہیے تھا۔ وہ لوگ اس سے نوکری کرواتے ہیں، اس کی حالت دیکھی تھی اپنے۔ میں نے کہا تھا نہ ازے پر اعتبار مت کیجیے، مگر آپ لوگوں نے میری نہ سنی۔ وجاہت گہری سانس لیتے ہوئے نرمی سے جواب دیتا ہے، تم صبر کرو۔ اگر ایشل کو گھر آنا ہوگا تو وہ خود آ جائے گی۔ رشتوں میں زبردستی نہیں ہوتی، احساس ہونا چاہیے۔ وقت سب کچھ واضح کر دے گا۔ کمرے میں ایک طویل خاموشی چھا جاتی ہے۔ ماں کی بے چینی، باپ کا صبر اور بیٹی کی تنہائی سب ایک جیسے دکھ میں ڈوبے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایشل اپنے رشتوں کا بھروسہ واپس حاصل کر پائے گی؟ آئزے کی سازشیں اسے ہمیشہ کے لیے سب کی نظروں میں گرا دیں گی؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔